الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصلی کے آگے سترہ ہو یعنی کوئی ایسی چیز جس سے آڑ ہو جائے کہ سترے کے بعد سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سترہ کہتے ہیں رکاوٹ کو۔ صبح میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث مبارکہ میں کتنا سخت وعید بیان کی گئی ہے جو نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں، اور اگر سترہ رکھ لیا جائے تو پھر گناہ نہیں ہوتا۔ سترے کی مقدار کتنی ہے؟ بقدر ایک ہاتھ اونچا ہو، ایک انگلی کے برابر موٹا ہو، اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ اونچا ہو۔ یہ ادھر سترے پڑے ہوئے نا جی، یہ ہم نے اس مقدار کے مطابق کوشش کی ہے بنے۔ فتاوی در مختار رد المختار کے اندر امام منفرد جب صحرا میں یا کسی ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں سے لوگوں سے گزرنے کا اندیشہ ہو تو مستحب ہے کہ سترہ گاڑے، اور سترہ نزدیک ہونا چاہیے۔ سترہ بالکل ناک کی سیدھ پر نہ ہو بلکہ دائیں بائیں بھووں کی سیدھ پر ہو، اور داہنے کی سیدھ پر ہونا افضل ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ سترہ ہے، بالکل سامنے رکھ ایسے گاڑنا یہ درست نہیں، بالکل یہ والی بھووں کے یہ افضل ہے۔ ادھر بھی کر لیں گے جب بھی ٹھیک ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی باہر نماز پڑھیں، گراؤنڈ میں پڑھیں یا کسی ایسی جگہ جو کھلی جگہ ہے تو وہاں پر سترہ گاڑ لینا یہ افضل ہے، دوسرے لوگ گنہگار نہیں ہوتے۔ امام اور منفرد اگر نصب کرنا ممکن ہو تو وہ چیز لمبی لمبی رکھ دے، ہاں جی، اگر نصب کرنا ممکن نہ ہو تو لمبی لمبی رکھ دے، اور اگر کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ رکھ سکے تو خط کھینچ دے، خواہ طول میں ہو یا محراب کی شکل میں ہو۔ در مختار فتاوی عالمگیری دونوں کے اندر اسی طرح مسئلہ ہے۔ اگر سترے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے پاس کتاب یا کپڑا یا موجود کوئی اور شے ہے تو اسی کو سامنے رکھ دے۔ فتاوی رد المختار۔ امام کا سترہ مقتدی کے لیے سترہ ہے، اس کو جدید سترے کی حاجت نہیں، تو اگر کوئی چھوٹی مسجد میں بھی مقتدی کے آگے سے گزر جائے جب کہ امام کے آگے سے نہ ہو حرج نہیں۔ فتاوی رد المختار۔ مقتدیوں کے آگے کون ہوتا ہے جی؟ امام، ٹھیک ہے جی، امام کے آگے سترہ ہو گیا۔ اب اگر کوئی کسی نمازی کے آگے سے گزر بھی جاتا ہے نا تو نمازی کی نماز میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ امام کی نماز قائم ہے، امام کا سترہ قائم ہے۔ ہاں اگر وہ بندہ میرے آگے سے امام کے آگے سے گزر جاتا ہے تو پھر گناہ گار ہوگا، پھر وہ وعید کے اندر شمار ہوگا۔ امام سترہ ہے پوری جماعت کا، اور امام کے آگے سے نہیں گزرا کوئی حرج والی بات نہیں۔ اس لیے اگر وضو ٹوٹ جائے تو بجائے اس کے کہ یوں بندہ چیرتا ہوا صفوں کو جائے، جس صف میں کھڑا ہے آگے ہو کے آخر میں چلا جائے، ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے، ادھر سے پیچھے گزرے، بجائے اس کے صفوں کو درمیان سے چیرتا ہوا وہ بندہ۔ اب ان کی نماز میں فرق کیوں نہیں پڑا؟ امام سترہ ہے ان کا، ٹھیک ہے، ان کا امام سترہ ہے، اس لیے ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر سترے کے لیے کوئی چیز نہیں تو یہ جو میں نے ابھی عرض کیا، امام کا سترہ مقتدی کے لیے بھی سترہ ہے، اس کو جدید سترے کی حاجت نہیں۔ درخت اور جانور اور آدمی وغیرہ کا بھی سترہ ہو سکتا ہے، اور ان کے بعد گزرنے میں کوئی حرج نہیں وہ نہیں ہے۔ اگر یہاں پر کوئی ساتھی بیٹھ جاتا ہے، آگے سے گزرنے کا خطرہ ہے تو پیچھے نماز پڑھنے شروع کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ سواری بٹھا دی، اس کے اوڑ میں نماز پڑھنی شروع کر دی تو کوئی حرج نہیں۔ درخت ہے، اس کی اوڑ میں نماز پڑھنا شروع کر دی تو کوئی حرج والی بات نہیں، یہ سترہ ہو سکتا ہے۔ مگر آدمی کو اس حالت میں سترہ کیا جائے جب کہ اس کی پیٹھ مصلی کی طرف ہو، کہ مصلی کی طرف منہ کرنا منع ہے۔ نماز پہ پڑھنا تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا منہ ان کی طرف ہے اور یہ ادھر، نہ کمر کر لے۔ پیچھے نماز پڑھنا ہے تو جو سترہ بنا ہے وہ منہ آگے کرے، اس کی کمر ہونی چاہیے پیچھے۔ سوار اگر مصلی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کا ہیلہ یہ ہے کہ جانور کو مصلی کے آگے کر لے اور اس طرف سے گزر جائے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر جب ہم کبھی کسی مسلمان بھائی کو مسئلہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جو سادہ بیچارے ہیں نا جی، وہ سادگی سے مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو جی مولوی کیسا مسئلہ کر رہا ہے، مولوی کیسا مسئلہ۔
مولوی کا اپنا دین تو نہیں ہے، دین تو اللہ رسول کا ہے، بات تو اللہ رسول کی ہوگی. ان کا مذاق اڑا کے آپ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. مولوی کا مذاق، مولوی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، آپ اس کو اس طرح درست کیں، لیکن مسئلے کا مذاق اڑانا، اس کا مطلب ہے اس کی دل میں دین کی اہمیت نہیں. ہاں، جو بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، ان سے کوئی بات بھی نہیں کرتا، شرافت کے ساتھ کوئی مسئلہ کرے نا. اب میں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک ساتھی نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر آپ نے کسی نمازی کے آگے سے دو ساتھی ہیں گزرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. وہ کس کے لیے آسانی پیدا کر رہا تھا؟ سننے والے کے لیے. اب سننے والے شیطان بھی بیچ میں طبیعت کے ہوتے ہیں. اس نے کہا دیکھو جی یہ دیکھو یہ کس طرح گزرنا سکھا رہے ہیں، یہ کس طرح گزرنا اللہ کے بندے آپ کو گناہ سے بچانا سکھا رہے ہیں. ہمارا تو اس میں کوئی نہیں، آپ گناہ کرتے رہیں، آپ کا دل کرتے رہیں، آپ غلط پڑھنا ہے، غلط سیکھنا ہے، سیکھتے رہو. لیکن اگر صحیح آپ کو کوئی سکھا رہا ہے، اس لیے اچھے لوگوں نے بولنا بند کر دیا ہے. شرارتی لوگ آگے لڑنے والے، جھگڑنے والے، وہ گالم گلوچ کرنے والے، وہ تانے دینے والے، وہ لوگ آگے اچھی بات پہ اب کوئی اصلاح نہیں کرتا. یہ بات ٹھیک نہیں، اس کو اس طرح درست کیا جائے. دو شخص برابر امام کے آگے سے گزر گئے تو مصلی سے جو قریب ہوا وہ گناہ گار ہوا، دوسرے کے لیے بھی یہی سترا ہو گیا. فتویٰ اب دیکھیں نا، دو بندے گزر رہے ہیں، امام کے آگے سے گزرے تو دونوں گناہ گار ہو گئے. اب اس کو گناہ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ فتویٰ عالمگیری کے اندر رکھا، ایک سترا بن جائے، دوسرا گزر جائے، دوسرا واپس آئے، پہلا سترا بن جائے، پھر گزر جائے. اب دونوں گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن اگر دونوں گزر رہے ہیں تو دونوں گناہ گار ہو گئے. پتہ نہیں ہمارے پلے میں قبلہ پہلے نیکیاں ہیں یا نہیں ہیں، جو ہیں وہ ہم نے کس کے حساب میں دینی ہے؟ جس کی چغلی کی، غیبت کی، جھوٹ بولا، فراڈ کی، ہم نے پتہ نہیں کس حساب میں دینی ہے، وہ بھی ہمارے پاس رہیں گی یا نہیں. تو گناہ اوپر اور چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آخری مسئلہ سماعت فرمائے. مصلی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو اگر اس کے پاس کوئی چیز سترے کے قابل ہو تو اسے اس کے سامنے رکھ کر گزر جائے، پھر اسے اٹھا لے. اگر دو شخص گزرنا چاہتے ہیں اور ستروں کو کوئی چیز نہیں تو ان میں سے ایک نمازی کے سامنے اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے اور دوسرا اس کی آڑ پکڑ کر گزر جائے. پھر وہ دوسرا اس کی پیٹھ کے پیچھے نمازی کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے، یہ گزر جائے، پھر وہ دوسرا جدھر سے اس وقت آیا اسی طرف ہٹ جائے. فتویٰ عالمگیری رد المختار کے اندر یہ مسئلہ اسی طرح. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی